بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ والسلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ والسلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک عمل بتانے والا ہوں جس کو آپ نے 7 کالی مرچوں پر کرنا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے، اس کو لاسٹ تک ضرور سنیں۔ دوستو، یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی طاقتور پاورفل مجدد وظیفہ ہے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، اس کو کرنے کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی فائدے مند وظیفہ ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ اگر آپ پریشان حال ہیں دوستو، اگر آپ بے روزگار ہیں، بے کاروبار ہیں، آپ کو کوئی نیک کاروبار نہیں مل رہا، کوئی نیک روزگار نہیں مل رہا، تو آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو نیک روزگار ملے گا، نیک کاروبار ملے گا۔ اور اگر آپ کام تو کرتے ہیں، آپ کا کاروبار تو ہے، آپ کے پاس پیسہ تو ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کے دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی یہ تمام تر پریشانی دور ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، بیماری سے بہت پریشان ہے، آپ اس بیماری کی دوا تو کراتے ہیں، علاج تو کراتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، کہ آرام نہیں مل رہا، تو آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ تمام بیماریوں سے شفا پا جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی نیک مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، تو آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی تمام تر حاجتیں، تمنائیں، مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر میں جادو، جنات، آسیبی اثرات ہیں، پلیت وغیرہ، ان سے آپ پریشان ہیں، تو اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ تمام تر پریشانی بھی دور ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کسی بھی طرح کی بیماری میں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی وجہ سے پریشان حال ہیں، اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی تمام تر پریشانی، تمام تر بیماری، تمام تر دقتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن دوستو، شرط یہی ہے کہ آپ عمل کو نیک دل سے کریں، یقین کے ساتھ کریں، آپ اس پر پورا یقین رکھیں۔ اس سے پہلے آپ نمازوں کے عادی بن جائیں، نمازیں پنجگانہ پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ایسا کر کے وظیفہ کریں گے تو آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر دقتیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، عمل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، اس کو کرنا کیسے ہے اور کس وقت کرنا ہے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ بے وضو اس وظیفے کو نہ کریں، ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ ہرگز نہ کریں۔ آپ باوضو ہو کر اس وظیفے کو شروع کریں۔ یہاں دوستو، آپ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اونلی 11 ٹائم درود پاک پڑھنا۔ درود پاک جو بھی آپ کو آسان لگے، بہتر یہ ہے کہ جو نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں۔ درود شریف اب اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ موبائل کی اسکرین پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر سنائی دیتا ہوں اور آپ موبائل کی اسکرین پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ 21 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام یا غنی یا غنی یا غنی پڑھیں۔ 21 بار یا غنی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے شروع میں جو درود شریف پڑھا تھا اس کو آخر میں 11 بار پڑھیں۔ اور یہ ایک بات دھیان رکھیں کہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ اپنے داہنے ہاتھ میں 7 کالی مرچ لے لیں اور مٹھی میں بند کر لیں۔ آخر میں جب وظیفہ پورا ہو جائے تو مٹھی کو کھول کر ان پر 3 مرتبہ دم کر دیں، یعنی ان پر 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ایسا کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، چاہے جو بھی آپ کی بیماری ہو، اس سے شفا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی تمام تر پریشانی دور ہو جائے گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ اور پھر ان کالی مرچوں کو اپنے پرس میں رکھیں یا پھر الماری وغیرہ میں رکھ دیں جہاں محفوظ رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ تمام تر پریشانیوں سے نجات پا جاؤ گے اور آپ کی تمام دقتیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو نمازیں پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے۔ آپ پریشان ہیں، دوستو، کسی میں مشکل میں ہیں، کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی کوئی بات نہیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، اللہ رب العزت کو یاد کریں۔ اللہ ہر بات کو سنتا جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس چلے آؤ، لوٹ آؤ سب کچھ چھوڑ کر۔